السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد، سمجھنے کی کوشش کرو، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہاں سب غیر مرد ہوں گے، میں وہاں جا کر بور ہو جاؤں گی۔ تم جاؤ، اپنی میٹنگ مکمل کرو، پھر مجھے تفصیل بتا دینا۔ وہ تحمل سے ہر لفظ جمع جمع کر بولی تھی، جبکہ ساجد کی آنکھوں میں بیزاریت اتر آئی تھی، اور وہ رملہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، یار تم کیوں نہیں سمجھتی ایک بار کی بات؟ جس بندے کے ساتھ ہماری میٹنگ ہونی ہے وہ کموارا ہے، اس کو خوبصورت لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ میری شادی تم سے ہونے والی ہے تو وہ ضرور مجھے یہ ڈیل دے دے گا۔ تم نہیں جانتی، اگر مجھے یہ ڈیل حاصل ہوگی تو مجھے کروڑوں کا فائدہ ہوگا، اور تم تو جانتی ہو ابھی ہمیں پیسوں کی کتنی ضرورت ہے۔ جبکہ رملہ بے یقین نگاہوں سے سامنے بیٹھے اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو اپنی بزنس ڈیل کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کو ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں، تو پھر اس کا محبوب اس کو یوں دنیا کے سامنے عیاں کر دینا چاہتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن لبوں پر فقل لگ چکا تھا۔ وہ مزید بولا، دیکھو رملہ، میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہی ہوگی کہ وہاں جا کر کہیں تمہیں کچھ غلط نہ کرنا پڑ جائے۔ میری جان، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، تمہارے اوپر کوئی غلط نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ بس تم میرے ساتھ بیٹھ جانا، سب کپل آ رہے ہیں، اس لیے مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہی پڑے گا۔ یہ بات سن کر رملہ کو تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا، یعنی اس کے علاوہ بھی وہاں عورتیں ہوں گی۔ یہ بات ہی اس کے دماغ کو ٹھنڈا کر گئی تھی، اور وہ جو ساجد کے بارے میں عجیب سوچیں پال چکی تھی، فوراً ہی اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی، اچھا ٹھیک ہے، کب جانا ہے اور کتنے بجے جانا ہے؟ مجھے سب چیزیں بتا دو تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ امی کو بھی بتانا پڑے گا، تمہاری وجہ سے وہ مجھے بہت ڈانٹتی ہیں۔ جبکہ ساجد اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، ایک دن دیکھنا تمہاری قسمت پر رشک کریں گی اور بولیں گی کہ ساجد نے تمہاری زندگی بدل دی۔ جبکہ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کو ایسے ہی دلاسا دیتا تھا اور وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کے خلاف جا کر اس رشتے کے لیے ہاں کروائی تھی۔ ان کے سر پر باپ اور بھائی کا سایہ نہیں تھا، ایک بوڑھی ماں اور ایک چھوٹی بہن ہی اس کا خاندان تھی، اور وہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتی آئی تھی۔ اس کی اماں ہمیشہ اس کو کہتی تھی کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تم کسی اور سے شادی کر لو لیکن ساجد سے نہ کرو، مگر وہ ہمیشہ ہتھے سے اکھڑ جاتی تھی اور صاف کہتی تھی کہ اگر آپ نے میری محبت کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو جاتی تھی۔ ساجد نے اسے وقت اور دن بتا دیا تھا، جبکہ وہ اسے اللہ حافظ بول کر اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ راستے میں بھی اسے عجیب عجیب سوچوں نے گھیر رکھا تھا۔ کیا اس کو ساجد کے ساتھ جانا چاہیے تھا یا پھر اس کو منع کر دینا چاہیے تھا؟ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اپنے دل کو راضی نہیں کر پائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار اس کو آگاہی دے رہا تھا کہ اس کا وہاں جانا خطرناک ہوگا۔ ساجد کی بات میں کتنی سچائی تھی، اس بات سے وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سیدھا نگاہ اپنی ماں پر گئی تھی، جو کچن میں کھڑی چولہے کے پاس کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا تھا اور اماں کو آنے کی اطلاع دے کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کے گھر کا پورا خرچ ساجد اٹھا رہا تھا، اس لیے وہ ہر طرف سے پھنسی ہوئی تھی۔ وہ کتنا بھی اس کو منع کر لیتی، اس کی بات کو وہ کبھی بھی رد نہیں کر سکتی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ ساجد کا کہنا تھا کہ کل اس کو بزنس ڈیل کے لیے شارک ملک کے پاس جانا ہے، اور وہ لوگ ایک فارم ہاؤس پر ملاقات کرنے والے ہیں جہاں پر بہت ہی سارے کپل موجود ہوں گے۔ وہ لوگ رات 9 بجے نکلیں گے
اور واپسی کم از کم رات کے 2 بجے تک ہوگی، جبکہ ایک پل کے لیے اس کا دل ڈر گیا تھا۔ اس کی اماں اس بات کے بے حد خلاف تھی۔ وہ لڑکیوں کا رات دیر تک باہر رہنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی ذات کو مغرب کی اذان کے بعد گھر میں ہونا چاہیے۔ جو بھی لڑکی مغرب کی اذان سے پہلے گھر میں نہیں آتی وہ اچھی لڑکی نہیں ہوتی، جبکہ وہ اپنی ماں کی سوچ پر محض گہرا سانس لے کر ہی رہ جایا کرتی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکے تھے اور ساجد ہر لمحہ با لمحہ اسے تاکید کرتا جا رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورتی سے تیار ہو۔ اس کی مارکیٹ میں ایک بات ہے، اگر اس کی منگیتر ہی اچھی نہیں لگے گی تو لوگ بھلا اس سے کیا ہی متاثر ہوں گے۔ جبکہ وہ ساجد کی ایسی باتوں سے حیران رہ گئی تھی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے بزنس ڈیل ہو یا پھر کوئی بھی کاروباری مسئلہ ہو، کبھی بھی ساجد اس کو ان تمام چیزوں میں شامل نہیں کرتا تھا، لیکن اچانک سے ہی وہ بے وجہ اسے شارق حبیب ملک کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، جہاں پر اس کی کروڑوں کی میٹنگ ہونے والی تھی۔ اس کے لیے یہ لمحہ بہت عجیب تھا۔ ایک پل کے لیے وہ تھوڑا مغرور ہوئی تھی کہ ساجد اتنی بڑی ڈیل میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کو یہ سب بہت عجیب بھی لگ رہا تھا۔ رات کے 9 بجتے ہی ساجد کی گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور اس نے فوراً ہی رملہ کو فون کر کے باہر آنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے ساجد کا ہی دیا ہوا خوبصورت لباس زیبتن کیا ہوا تھا جس کے بازو نہیں تھے، لیکن اس نے پھر بھی ایک خوبصورت چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے بہت ہی مہارت سے اپنا میک اپ کیا تھا، چھوٹی بہن سے بال بنوائے تھے، اماں کو تو بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ 9 بجے جب وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی نیچے اتری تو اس کی اماں نے اسے حیران نگاہوں سے دیکھا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولی تھی، کہاں جا رہی ہو تم اتنی تیار ہو کر؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مغرب کے بعد باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی ہوں؟ جبکہ رملہ نے محض ایک نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تھی اور تنک کر کے بولی تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پرانی سوچ سے باہر آ جائیں۔ 2024 چل رہا ہے، یہاں پر لڑکیاں اس طرح کی ہی زندگی گزارتی ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو میری ہر عادت کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس گھر کا خرچ میری بدولت ہی چلتا ہے۔ اگر میں ساجد کو خوش نہیں کروں گی تو وہ نہ اس گھر کے لیے پیسے دے گا اور نہ ہی آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ اس لیے تھوڑا مزاج کو بہتر کریں۔ جبکہ اس کی ماں اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی کہ وہ کس طرح سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کو ٹوکنا چاہتی تھی کہ اتنا بھی ایک مرد کے نام پر نہیں اچھلنا چاہیے۔ جب مرد اپنی آئی پر آتا ہے تو ایسا پٹکتا ہے کہ پورا وجود خاکستر ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا تھا۔ نہ جانے کیوں رملہ کی یہ بات انہیں ٹھیس پہنچا چکی تھی کہ ساجد کو خوش کرنے کے بعد وہ ان کو گھر چلانے کے لیے خرچہ دیتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی جانب تڑپ کر دیکھا تھا اور اللہ سے پہلی بار وہ شکوہ کر گئی تھی کہ ان کے شوہر کو اس دنیا سے کیوں لیا۔ کاش وہ اس پل ہی مر جاتی جب ان کا شوہر اس دنیا سے گیا تھا۔ جبکہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہ جانے کیوں رملہ کو بھی تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، مگر مسلسل آتی ساجد کی کالز کو دیکھ اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کر دیا تھا اور اپنی بہن کو اللہ حافظ بول کر گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دہلیز پار کی تھی، شائستہ بیگم نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل بول رہا تھا کہ وہ خطرناک جگہ جا رہی ہے، اس کو روک لے، مگر نہ اس نے رکنا تھا اور نہ وہ رکی تھی۔ وہ باہر آئی تو سامنے ہی ساجد بلیک پینٹ کوٹ پہنے کافی جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ ساجد کی موجودگی میں تمام غم بھلا دیا کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی فراموش کر چکی تھی جس کو وہ رلا کر آئی تھی۔
ساجد نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا تھا اور تنک کر بولا تھا، یہ تھان لپیٹنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ وہاں پر سب ویل ڈریسڈ اور امیر لوگ آئے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم اس طرح جاؤ گی تو میری بہت بے عزتی ہوگی۔ یہ چادر گاڑی میں اتار دو، مجھے نہیں پسند۔ یہ بولتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو اپنے لیے تعریفی کلمات سننا چاہتی تھی، ساجد کی طرف سے یہ بات سن کر اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس کو اس طرح تو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی نمائش کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی ماں کی آواز گونجی تھی، جو مرد عورت کی نمائش کرتے ہیں اپنی عورت کو نہیں چھپاتے، وہ مرد کبھی بھی اس عورت سے محبت نہیں کرتے، محض وقت گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دل بہت عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی سر جھٹک دیا تھا۔ اس کی شادی محض کچھ روز بعد ہونے والی تھی۔ بھلا وہ ساجد کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے اپنی چادر اٹھا کر پیچھے سیٹ کر ڈالی اور ساجد کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کو بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی پلکیں جھپٹ کر امنڈتے آنسوؤں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ ساجد ہر شے سے بیگانہ گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ساجد کو دیکھا تھا، جو کافی بیگانہ لگ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی فارم ہاؤس کے پورچ میں رکی تھی۔ وہاں پر میوزک بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ کافی لڑکے لڑکیاں آپس میں مگن ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ ساجد اپنی طرف سے اترا تھا اور رملہ کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالا تھا۔ ان دونوں کے آتے ہی تمام نفوس کی نگاہ رملہ پر اٹھی تھی۔ وہ واقعی محفل کی جان لگ رہی تھی۔ بلیک میکسی، وہ بھی بنا بازو والی پہنے، وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ کمر سے بھی نیچے تک بال جو آبشار کی مانند اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ گلے میں ایک نفیس نیکلس پہنا ہوا تھا، جو اس کی سراہی دار گردن پر بہت جچ رہا تھا۔ قدرتی گلابی گالوں کو مزید لالی لگا کر سنوارا گیا تھا۔ ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، جس کے باعث وہ واقعی حسن کا شہکار لگ رہی تھی۔ ساجد رملہ کا ہاتھ تھام کر سیدھا فارم ہاؤس کے اندر آیا تھا اور شارک کی طرف بڑھ چکا تھا، جو اسٹیج کے قریب رکھے صوفوں پر بیٹھا مغرور انداز میں شراب کے گھونٹ گٹا گٹ اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا، جبکہ ساجد اس کے قریب جھکتے ہوئے خوشامدی انداز میں اس کو مخاطب کرنے لگا تھا۔ شارک ملک نے ایک ادا سے ساجد کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس کی نگاہیں پلٹنا بھول گئی تھی۔ اس نے آج تک بہت حسن دیکھے تھے، مگر یہ بھولی بھالی صورت اور مسلسل بازوؤں کو چھوتے ہوئے اس کے ہاتھ یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا ڈرنا گھبرانا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ واقعی بے حد معصوم ہے۔ شارک انجانے میں ہی مسکرایا تھا۔ اس کو اس کا شکار مل چکا تھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے کافی بزنس مین حیران ہو کر شارک ملک کو دیکھ رہے تھے، جو لوگوں کی جانب ایک نگاہ دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور وہ ساجد کے آتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بہت ہی اعزاز کی بات تھی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی ساجد کو بے ساختہ گلے سے لگایا تھا، جبکہ تمام بزنس مین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان تمام لوگوں کو کھڑا ہوتا دیکھ رملہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جبکہ ساجد حیران تھا۔ اس کا وجود ساخت ہو گیا تھا۔ وہ سب چیزوں کی توقع کر سکتا تھا، لیکن شارک ملک سے اس کو اس چیز کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی شارک اس کے بازو کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا، بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو، چلیں میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ بول کر وہ فارم ہاؤس کے اندر کی طرف گیا تھا، جہاں پر اس کا میٹنگ روم بنا ہوا تھا۔ تمام بزنس مین ساجد پر ایک نگاہ ڈال کر اس کے پیچھے ہی بڑھے تھے،
جبکہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں رملہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ ساجد اس کے قریب آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ڈارلنگ، یہ یقیناً تمہاری وجہ سے مجھ پر اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ اگر تم نے تھوڑی اسی کو لفٹ کروائی تو یقیناً یہ کانٹریکٹ مجھے بآسانی مل جائے گا، اس لیے احتیاط کرنا۔ یہ بول کر اس نے رملہ کا ہاتھ تھاما تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ساجد کا بدلا بدلا انداز اس کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کو یہاں کیوں لایا ہے۔ وہ ساجد کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اندر جانا نہیں چاہتی، وہ یہیں پر کہیں بیٹھ جائے گی جب تک وہ اپنی میٹنگ کر سکتا ہے، لیکن ساجد تو سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سیدھا میٹنگ روم میں اس کو لے کر آیا تھا، جہاں پر کافی مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ شارک ملک ساجد اور رملہ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی میٹنگ روم میں داخل ہوا تو وہ خوشکن لہجے میں بولا تھا، ویلکم ساجد، ویلکم، آؤ اور تشریف رکھو، اور اس خوبصورت لیڈی کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھاؤ۔ جبکہ رملہ کو سردی ہونے کے باعث اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کو بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو یہاں نہیں ٹھہرنا تھا۔ یہاں موجود اٹھتی ہوئی ہر نگاہ اس کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹ لینا چاہتی تھی، لیکن ساجد کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ساجد اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ اس کو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس محفل سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک شارک ملک اور ساجد اس کو اجازت نہیں دیتے، وہ نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میٹنگ کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ شارک ملک کے سامنے تمام لوگ کھڑے ہو کر اپنے پروڈکٹ کی بڑھا چڑھا کر تعریف کر رہے تھے، جبکہ رملہ جو نگاہیں نیچے کیے اپنی انگلیوں میں الجھی ہوئی تھی، اسے مسلسل اپنے وجود پر اس کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں تری اتر آئی تھی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ وہ بس دعا کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح جلد سے جلد یہ میٹنگ ختم ہو تاکہ تمام معاملات طے ہو سکیں، اور یہ وقت شاید قبولیت کا تھا۔ شارک ملک نے ہاتھ کھڑا کر کے سب کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا تھا، اور ساجد کی جانب دیکھتے ہوئے وہ خوشگوار لہجے میں بولا تھا، یہ ڈیل میں ساجد کو دینا چاہتا ہوں، آپ سب بطور رملہ میڈم آپ بھی جا سکتی ہیں۔ جبکہ اس نے بے ساختہ شارک کی جانب دیکھا تھا، جس کی چمکتی ہوئی نگاہوں میں وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی تھی، اور فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ ساجد کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ شارک ملک جیسا بڑا بزنس مین اس کو اتنی فوقیت کیوں دے رہا ہے۔ اس کو تو بس ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کروڑوں کی ڈیل اس کی ہو جائے، لیکن اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شارک ملک اس کو اپنے گلے لگا چکا تھا، اس کے نام ڈیل کر چکا تھا۔ وہ تو اپنی خوشی تک کو بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد شارک پوری طرح سے ساجد کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ ہے تمہاری منگیتر۔ جبکہ ساجد نے فوراً ہی اپنی بتیسی کی نمائش کی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوشکن لہجے میں بولا تھا، جی سر، آپ کو کیسی لگی؟ شارک گہرا مسکرایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت ہے، مگر تم چاہتے ہو کہ یہ ڈیل اور میرے 3 مزید پروجیکٹ تمہیں مل جائیں تو مجھے اپنی منگیتر ایک رات کے لیے سونپ دو۔ جبکہ ساجد شارک ملک کی بات سن کر اپنی جگہ پر ساخط ہو گیا تھا۔ اس کو بالکل امید نہیں تھی کہ شارک اس طرح کی بات کرے گا۔ ہاں، وہ اپنا دماغ بنا کر آیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کی منگیتر کے ساتھ ڈانس کرے، ایک پلیٹ شیئر کرے، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی بات کرے گا۔ ساجد کو غصہ بہت آیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح یہ ڈیل اور آنے والے 3 پروجیکٹ چاہیے تھے۔
اس کی باچیں کھل اٹھی تھیں۔ شارک ملک سامنے سے اسے 3 پروجیکٹ دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ شارک کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن سر ایک پرابلم ہے۔ میری منگیتر بہت ہی معصوم ہے اور بہت ہی بھولی بھالی ہے۔ اس کو یہ سب نہیں پسند۔ میرے ساتھ آنے پر بھی وہ بہت مشکلوں سے راضی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ بس خوبصورتی کی وجہ سے میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ وہ اپنے منہ سے غلاظت نکال رہا تھا، جبکہ ایک پل کے لیے شارک کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے، مگر ساجد کی نگاہوں میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو واپس اپنے خول میں بند کر چکا تھا، اور ساجد کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بس تم ہاں بول دو، پھر تم دیکھو میں تمہیں راتوں رات ہی کیسے کروڑ پتی بناتا ہوں۔ جبکہ یہ سننے کی دیر تھی کہ ساجد اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور شارک کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا، بس سر، میری بھی یہی خواہش ہے۔ آپ ایک رات کے لیے نہیں بلکہ 2 رات کے لیے رملہ کو رکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ فرعونیت پر اتر آیا تھا، اور یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہاں ہم اپنا ضمیر تک بیچ دیتے ہیں۔ جبکہ شارک نے ایک سائیڈ اسمائل پاس کی تھی اور اس کو فوراً ہی فارم ہاؤس سے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ شارک کے ساتھ ہی میٹنگ روم سے باہر آیا تھا۔ نگاہیں دوڑا کر دیکھا تو سامنے ہی رملہ نگاہ نیچے کیے کافی گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ساجد نے اس کی جانب دیکھا تھا اور تحمل بھرے لہجے میں بولا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ تحفہ پسند آئے گا اور آپ سے اپنی بات نہیں پلٹے گی۔ جبکہ شارک نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا اور ساجد خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کو ایک بار بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا کہ جس کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے وہ کتنی حساس لڑکی ہے، کتنی معصوم ہے، اس کے سینے میں کتنا نازک دل ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کانچ کی گڑیا ہے جو ذرا سی سختی پر ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اس نے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کے جاتے ہی شارک نے اپنی تمام انتظامیہ کو حکم دے دیا تھا کہ فوراً ہی پارٹی کا اختتام کیا جائے، اور ایک ملازمہ کے ذریعے رملہ تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ ساجد اوپر والے کمرے میں موجود ہے اور اس کو وہیں بلایا گیا ہے۔ شارک کو بہت اچھے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر براہ راست ملازمہ سے یہ بولتا کہ رملہ شارک کے کمرے میں چلی جائے تو وہ کبھی بھی اپنا قدم اوپر کی جانب نہ اٹھاتی۔ اس لیے اس نے بہت چالاکی کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا فارم ہاؤس خالی ہو گیا تھا، جبکہ رملہ بھی ایک ملازمہ کے ہمراہ اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس کا دل اس کو عجیب سی آگاہی دے رہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور بار بار اپنی ماں کی آنسوں بھری نگاہیں اس کے سامنے آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جانا چاہتی تھی، لیکن شاید اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اوپر والے فلور میں آ گئی تھی اور ملازمہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ دستک دینا چاہتی تھی لیکن ٹھہر گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہینڈل کو گھمایا تھا اور پھر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ دروازے سے کافی فاصلے پر ایک صوفہ رکھا ہوا تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ اسے محض سر نظر آ رہا تھا اور وہ چند سیکنڈ میں ہی پہچان گئی تھی کہ یہ ساجد نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی کمرے میں آواز گونجی تھی، یہاں آؤ خوبصورت لیڈی، کمرے سے باہر جانے کی اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کی ہتھیلی میں تری اتر آئی تھی۔
وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی شارک کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ شارک اس کو بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا اور وہ نم آواز میں بولی تھی، مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے اور ساجد کہاں ہے؟ جبکہ اس کی آواز سن کر شارک نے اپنی آنکھیں موندی تھی اور ایک گہرا سانس لے کر بولا تھا، بہرحال تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے، آج میرا جس طرح دل چاہے گا میں تمہیں استعمال کر سکتا ہوں اور مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آج کی رات تم مجھے خوش کرو گی تو میں تمہارے ہونے والے شوہر کو مزید 3 پروجیکٹ دوں گا، اور اگر میرے پروجیکٹ اس کو مل گئے تو یاد رکھنا خوبصورت لیڈی، اس کو ہر وہ خوشی حاصل ہو جائے گی جو وہ چاہتا ہے، تمہاری بھی زندگی تبدیل کر دوں گا، بس مجھے سکون چاہیے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ رملہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ساجد اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس کے گھر کا خرچہ اٹھاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آج تک اس نے ساجد کو ایسا اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے جسم کا استعمال کر سکے۔ کافی بار اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن رملہ نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ مرتی مر جائے گی، لیکن یہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دے گی۔ ایک بار تو ان کا ریلیشن خراب ہو چکا تھا، غصے میں آ کر ساجد نے اس سے تمام تعلقات توڑ دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رملہ اپنی بات پر پکی رہی تھی۔ اس نے تنگی برداشت کی تھی، روئی تھی، درد سہا تھا، لیکن ساجد کو اس چیز کی اس نے بالکل بھی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ تو بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اب مشکل تھا۔ یکدم ہی شارک نے اس کے آگے پاؤں اڑا دیا تھا اور وہ پل میں ہی زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اس کے قدموں میں گری تھی، جبکہ شارک اس کے اوپر جھکتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا تھا، سویٹ ہارٹ، نیچے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اب فارم ہاؤس پر بھی کوئی موجود نہیں ہے، تمہارا عاشق بھی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، تمہیں ایک رات کے لیے بیچ گیا ہے، اس لیے تم میری مرضی کے مطابق چلو تاکہ تمہیں بھی زیادہ تکلیف برداشت نہ کرنا پڑے۔ تم جانتی نہیں ہو اگر میں جنونیت پر اتر آیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ جبکہ رملہ نے اسی وقت اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، میری ماں بوڑھی ہے، میری چھوٹی بہن ہے، اگر میری عزت داغدار ہو گئی تو مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، میں برباد ہو جاؤں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ساجد نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں تو اس پر بہت سارا بھروسہ کرتی تھی، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن کبھی محبت کرنے والا انسان اپنی محبت کو اس طرح مردوں کے سامنے نمائش کا سامان نہیں بناتا۔ مجھے پہلے ہی اس بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس انسان کو سمجھ ہمیشہ دیر سے ہی آتی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شارک نے اس کے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں تھاما تھا اور اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے ہوئے بولا تھا، میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے فجر سے پہلے حویلی جانا ہے، اس لیے جلد سے جلد مجھے خوش کرو تاکہ میں سکون پا سکوں۔ وہ آرام سے اس کا سکون غارت کر چکا تھا، جبکہ وہ اس کے پاؤں میں بیٹھی ایک بار پھر منت کرتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے مجھے بخش دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تم سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوں، اللہ نے تمہیں بھی بہن سے نوازا ہوگا، اس کا ہی سوچ لو، اگر آج تم میرے ساتھ غلط کاری کرو گے تو کل کو تمہارے سامنے تمہاری بہن بھی ہوگی۔ رملہ کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں تیش آیا تھا، وہ اس کا قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا جس کے تحت اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس نے رملہ کا ہاتھ تھام کر اس کو زمین سے اٹھایا تھا، جبکہ وہ کپ کپا رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔
وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شارک نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی تھی اور اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ کروں تو اس کے بدلے تمہیں مجھے ایک فائدہ دینا ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی پرابلم میں پھنس چکا ہوں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، اور وہ میری شادی اپنی پسند کی ہوئی لڑکی سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں گاؤں کی گوار لڑکی سے کسی صورت شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرا ایک معیار ہے، تمہیں زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، بس ہم دونوں کا نکاح پریس کے سامنے ہوگا، اس کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر آئیں گی اور محض تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا تو میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا، اور جانتی ہو ایک بزنس مین کا افیئر اگر انٹرنیٹ پر آئے تو وہ بہت وائرل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو تمہاری زندگی کو بھی برباد کر سکتی ہے، اور ایک چھوٹی سی ویڈیو تمہاری زندگی کو سنوار بھی سکتی ہے۔ جبکہ رملہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ کیا اس کو شارک ملک کی بات مان لینی چاہیے تھی، یا پھر خاموشی سے اپنی عزت گنوا دینی چاہیے تھی؟ اور پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا، عزت گنوانے سے بہتر ہے کسی سے نکاح کر لوں۔ اور ویسے بھی وہ اب ساجد سے مرتے دم تک شادی کا خیال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہاں بولی تھی، شارک ملک نے فوراً ہی انتظامات کرنا شروع کر دیے تھے۔ چند پل کا کھیل تھا، اس کے فارم ہاؤس پر ہی اس کا نکاح شارک ملک کے ساتھ کروایا گیا تھا، جبکہ اس نے کچھ تصاویر فوٹوگرافر سے بنوائی تھی اور ایک ویڈیو بیان انٹرنیٹ پر شائع کیا تھا، اور رملہ کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر چھڑوا دیا تھا، اور وہ خود حویلی کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کے دادا غصہ کریں گے، اس کی اماں اس سے ناراض ہو جائیں گی، اس کی بہنیں بھی اس سے کوئی بات چیت نہیں کریں گی، کیونکہ وہ سب اپنی پسند کی لڑکی لانا چاہتے تھے۔ وہ ایک شارک ملک تھا جس نے آج تک کبھی کسی کو اپنی زندگی کا فیصلہ لینے دیا ہی نہیں تھا، تو وہ اتنی بڑی بات کا فیصلہ کیسے لینے دیتا؟ چند پل کا کھیل تھا، پورا وقت تبدیل ہو گیا تھا۔ رملہ جو ساجد سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ اب شارک کے نکاح میں آ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ تقریباً 4 بجے اپنے گھر پہنچی تھی۔ اس کی اماں دروازے پر ہی کھڑی کافی ہلکان نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی بڑی گاڑی سے نیچے اتری، اس کی اماں کی آنکھیں ساخت ہو گئی تھیں۔ اس کے جسم پر نہ کوئی دوپٹہ تھا، نہ ہی کوئی چادر، بلکہ اس کے بازو بھی نہیں تھے۔ اس کی ماں کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر گیا تھا، جبکہ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ساخت کھڑی ماں کو دیکھا تھا، اور بنا سوچے بنا سمجھے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ماں حیرانگی بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں پکڑتے ہوئے درد بھرے لہجے میں بولی تھی، مجھے آج احساس ہو رہا ہے ہم لڑکیاں کتنی بے بس ہوتی ہیں۔ اگر میں کسی مرد کو پھنسانے کی بجائے تھوڑی محنت کر لیتی، اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر مزدوری کر لیتی تو آج یہ وقت نہیں آتا۔ اماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے اور اسی کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ بس تم سے گزارش ہے مجھے معاف کر دو۔ جبکہ اس کی ماں بالکل چپ تھی۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کی بیٹی کو اچانک سے کیا ہوا ہے۔ کافی دیر تک وہ اپنی ماں کے ہی قدموں میں بیٹھی معافی مانگتی رہی، اور جب اس کی ماں ہوش میں آئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تب کہیں جا کر وہ ان کے پاؤں سے اٹھی تھی اور کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ وہ سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اسے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ گہری نیند میں اتری تھی۔
لیکن محض آدھا گھنٹہ سونے کے بعد ہی اس کی بیوی نے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا۔ نیند کی خماری کے باعث اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کی بہن کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ رملہ کی جانب دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولی، آپی نیچے چلیں، نہ جانے کون لوگ ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں اور آپ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ رملہ کی آنکھیں چند پل کے لیے ساخت ہوئی تھیں، اس کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بھلا کون اس کا مطالبہ کر رہا تھا؟ وہ خوف سے لرز اٹھی تھی۔ رات کا ایک ایک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا تھا۔ وہ فوراً دوپٹہ اپنے گرد پھیلا کر باہر آئی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑی عمر کے معزز بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر میں ہی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اور ساتھ میں 2 لڑکیاں اور ایک ادھیڑ عمر آدمی بھی موجود تھا۔ وہ سب شائستہ بیگم سے محو گفتگو تھے، جبکہ وہ حیران و پریشان نگاہوں سے ان تمام نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ اور جیسے ہی وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو اچانک ہی وہ ادھیڑ عمر عورت اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور رملہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، میں تو تمہیں ٹی وی پر دیکھتے ہی پسند کر چکی تھی، آخر کو میرے لال کی بیوی ہو، کیسے نہ خوبصورت ہوتی۔ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کوئی رخصتی کا جھنجھٹ نہیں پالنا اور نہ ہی ہمیں کسی جہیز کی لالچ ہے۔ اللہ رب العزت کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس ایک بہو کی کمی تھی، وہ بھی تمہارے آ جانے سے پوری ہو گئی ہے۔ یعنی یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ شارک ملک کے گھر والے تھے۔ شارک ملک کے دادا بھی اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور رملہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، آپ کو ابھی کے ابھی چلنا ہوگا، ہمارے شارک نے تو ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ تو کسی صورت شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھا اور اب اچانک سے اس نے شادی کر لی۔ خیر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کی ہے، کم از کم آپ کو گھر جوڑنا آتا تو ہوگا نا، توڑنا نہیں۔ وہ بالکل چپ تھی۔ کیا خدا اس کی قسمت تبدیل کرنے والا تھا یا پھر اس کو مزید دکھ ملنے والے تھے؟ اس کی اماں بھی حیران و پریشان ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کے لباس ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کافی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چند پل کا کھیل تھا۔ ان تمام لوگوں نے شائستہ بیگم کو کل رات ہوئے نکاح کی ویڈیو اور تمام تصاویر دکھا دی تھی، جبکہ وہ تو بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اب انہیں سمجھ آیا تھا کہ رملہ آتے ہی معافی کیوں مانگ رہی تھی۔ اس کا رونا، سسکنا، اس کا ٹوٹا ہوا وجود انہیں ہر چیز کی سمجھ دے چکا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے محض ایک نگاہ اپنی بیٹی کے وجود پر ڈالی تھی، جو بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اس ادھیڑ عمر عورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رملہ کو لے جانے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ وہ یکدم رو پڑی تھی۔ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتی تھی، وہ کہیں نہیں جانا چاہتی، مگر اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، سر پر لال چادر ڈال دی گئی تھی، نہ اس کو کپڑے تبدیل کرنے کا موقع ملا تھا اور نہ ہی کپڑے سمیٹنے کا موقع ملا تھا۔ وہ لوگ آئے تھے، اپنے خاندان کی بہو کو لیا تھا اور حویلی کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ راستے بھر شارک کی دونوں بہنیں اس کا دماغ کھاتی رہی تھی، کبھی کچھ پوچھتی تو کبھی کچھ بتاتی، جبکہ رملہ محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ اسے محض شارک ملک کا سامنا کرتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔ ان لوگوں سے مل کر وہ اتنا تو اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ گاؤں میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کی گاڑی پر باقاعدہ گلاب کی پتیاں برسائی جا رہی تھیں، ہر طرف سے دلہن دلہن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ خوف سے سمٹی ہوئی اس ادھیڑ عمر عورت کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہ جانے گھر جانے کے بعد کیا ہونا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔
حویلی کے پورچ میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ دونوں بہنوں نے بہت احتیاط سے رملہ کو باہر نکالا تھا اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی، سامنے ہی شارک ملک ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہوا ان سب کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے شادی سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا اور اس کے خاندان والوں نے اس ڈرامے کو ہی حقیقت میں ڈھال دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس کو باندھنا چاہتے تھے، اس بات کا اندازہ وہ لگا چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں رملہ کا آنا اسے خوشی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم بھی تھی۔ اس کی اماں شارک مالک کو نظر انداز کیے رملہ کو صوفے پر بٹھا چکی تھی اور اس کا گھونگھٹ بھی اٹھا دیا گیا تھا، جبکہ سب اس کو دیکھ کر تعریفی کلمات ادا کر رہے تھے کہ شارک ملک نے بہت خوبصورت لڑکی اپنے لیے منتخب کی ہے، جبکہ شارک اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھ چکا تھا۔ اس کی اماں رسومات ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ فوراً ہی اپنی بیوی کے پاس آیا تھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس نے سب کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیا تھا اور اس کو تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پیچھے سے اس کے تمام کزنز ہٹنگ کرتے رہے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ رملہ کا سانس دھونکی کی مانند چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح شارک کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر شارک ملک اس کو اپنے وجود سے دور ہی نہیں کر رہا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی اس نے رملہ کے وجود کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، لگتا ہے ساری رات جاگی ہو، اس سے اچھا تھا کہ مجھے یہ موقع دے دیتی، میرا بھی فائدہ ہو جاتا۔ جبکہ رملہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی، وہ جانتی تھی یہ آدمی حد سے زیادہ بے شرم ہے۔ اچانک وہ بے باک انداز میں رملہ کے گال پر جھکا تھا، جبکہ اس کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ شارک نے اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں بھرا تھا اور سیدھا بستر پر آیا تھا، جبکہ رملہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی کہ آج شارک ملک اس کے قریب آ کر ہی دم لے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ شخص انجانے میں ہی اس کی فکر کرنے لگا تھا۔ اس کو بستر پر لٹا کر اس نے اپنے اوپر کمبل دیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا، ابھی تو تم سو جاؤ، مگر رات کے لیے تیار رہنا، میں اپنی چیزوں سے بالکل دور نہیں رہتا اور تم تو پھر میری بیوی ہو۔ یہ بول کر اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ جس طرح ساجد نے کہا تھا کہ تم ایک دن اپنی قسمت پر رشک کرو گی، محض ایک ہفتے بعد ہی رملہ واقعی اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ شارک ملک نے اس کی چھوٹی بہن اور اس کی ماں کے لیے ایک بہترین فلیٹ خریدا تھا جو رملہ کے نام تھا۔ ان دونوں کو وہاں منتقل کروایا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن کا کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، اور رملہ کی ماں کو بھی حوصلہ دیا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ جبکہ ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، ان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھیں۔ جبکہ رملہ بھی شارک ملک کی بے حد مشکور تھی اور اس نے محض شارک سے ایک ہی گزارش کی تھی کہ ساجد کو آپ ایک بھی پروجیکٹ نہیں دیں گے جس انسان میں اتنی غیرت نہیں کہ وہ اپنی کامیابی اپنے بل بوتے پر حاصل کرے، بلکہ اپنی ہونے والی بیوی کو آگے کر رہا تھا۔ ایسے شخص سے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے۔ اور شارک ملک نے پہلی بار تاریخ تبدیل کر دی تھی۔ وہ جو کسی کی نہیں سنتا تھا، کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، بلکہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس نے رملہ کی بات سنی تھی اور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ساجد کو پروجیکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور ان دونوں کے درمیان چند ہی دنوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، جس کے باعث وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ اور بے شک ہمیں نہیں معلوم ہوتا وہ رب العالمین
ہمارے لیے کیا کیا انعامات پہلے ہی تیار کر رکھتا ہے، بس ہمیں بہترین وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔